پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 59 یعنی کہ 59 پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کی ہماری حدیث جو ہے، جو مہینہ چل رہا ہے مبارک بابرکت شعبان المعظم، اس کے بارے میں ہے۔ اچھا، کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ اپنے چینل میں لائک کم آ رہے ہیں یا سبسکرائبر زیادہ نہیں بڑھ رہے ہیں، تو ہمارا مطلب سبسکرائبر بڑھانے سے نہیں ہے، نہ کسی لائک کوئی کرے یا نہ کرے، بس سمجھ رہے ہیں آپ، نہ شیئر کرنے سے مقصد ہے۔ اپنا مقصد تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کو امت تک پہنچانا ہے۔ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو امت تک پہنچانا ہے، اور جو حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے اس تعلیم کو حضور کی امت تک پہنچانا ہے، بس میرے، اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ اس پر کیا ہے؟ اس پر بڑا ثواب ہے۔ جو کوئی بھی دین کی بات کسی کو سکھاتا ہے تو جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کو تو اس پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہی ہے، اور ان سب کے برابر ثواب اس سکھانے والے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بس میرے، ایسے جو حدیث اپنا امت تک پہنچا رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے سے، تو جتنے لوگ حدیث سنیں گے اور عمل کر لیا تو سبحان اللہ، تو جتنے لوگ حدیث سنیں گے انہیں ثواب ملے گا، اس کے برابر اپنا کو ثواب ملے گا۔ تو سبسکرائبر بڑھیں یا نہ بڑھیں، کوئی شیئر کرے نہ کرے، مگر جتنے لوگ سنیں گے وہاں تک حدیث کو پہنچانے کا ہمیں تو ثواب مل جائے گا۔ اگر وہ جو کوئی سن رہا ہے اگر وہ آگے بڑھائے گا، وہ کسی کو شیئر کرتا ہے، مانا اس نے اگر 100 لوگوں کو شیئر کر دیا اور 100 لوگوں نے حدیث سن لی، بات سمجھ رہے ہیں آپ، تو جو 100 لوگ حدیث سنیں گے انہیں حدیث سننے کا ثواب ملے گا۔ تو جو بھی اپنے موبائل کے ذریعے سے حدیث کو آگے بڑھائے گا اس کو ان 100 لوگوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو دین کی باتیں ہیں، جو دین سکھاتا ہے تو سیکھنے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے اور سکھانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی حدیث آپ نے کون سی ہے؟ شعبان المعظم کے تعلق سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنی راتوں میں؟ 4 راتوں میں۔ کتنی راتوں میں؟ 4 راتوں میں کیا کھول دیتا ہے؟ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ 4 راتیں کون کون سی ہیں وہ سنیں آپ۔ پہلی ہے بقرہ عید کی رات۔ کون سی؟ بقرہ عید کی رات۔ دوسری عید الفطر کی چاند رات۔ جو بقرہ عید کی رات ہے وہ 10 تاریخ کو بقرہ عید ہوتی ہے، 10 تاریخ کو ہوتی ہے نا، تو وہ والی رات بات سمجھ رہے ہیں، جس دن بقرہ ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہیں، اس سے پہلی رات جو ہے۔ اور عید الفطر کی چاند رات، رمضان مکمل ہو جاتے ہیں تو چاند نکلتا ہے، وہ والی رات۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ کون سی؟ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، شب برات کہتے ہیں نہیں، تو وہ رات۔ اچھا، 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کے بارے میں کہ اس رات میں حضور فرما رہے ہیں کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ چوتھی ہے عرفے کی، یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ۔ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں 8 تاریخ اور 9 تاریخ کی درمیانی جو رات ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عرفے کی رات۔ کیا کون سی رات کہتے ہیں؟ عرفے کی رات۔ تو ان راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ بھلائیوں کے۔ تو ان راتوں کو کیسے گزارنا چاہیے؟ عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ کیسے گزارنا چاہیے؟ عبادت کے ساتھ، عبادت کر کے گزارنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس میں پڑھا کہ 15ویں رات کے بارے میں کیا پڑھا؟ 15ویں رات میں جو آئندہ سال مرنے والے ہیں اور جن کا اور لوگوں کا رزق بات سمجھ رہے ہیں، اور جو حج کریں گے ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے کتنی نازک رات ہوئی، جس میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے،
بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیمت الطالبین میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، اس کا وقت موت آ جائے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیں گے۔ پاس میں ہیں آپ، یہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ، اس کی 15ویں رات کو کیا ہوتا ہے، سب کے نام لکھے جاتے ہیں کہ کون کون اس سال انتقال فرمائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو خوب زیادہ عبادات اور ریاضات کے ساتھ گزاریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ شعبان المعظم کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ اکثر کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا آخری وقت ہو تو میں روزے سے ہوں۔ کیا ہو؟ روزے سے ہوں۔ جب وقت وصال ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر بھی ہم عمل کریں۔ اور 15ویں شعبان کے روزے کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا ہم نے حدیث سنائی اور کچھ ضروری جانکاری آپ کو دی، اسے یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔